سرکار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو یہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اچھا سنیے، تیرے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت بڑے ہیں، ابو بکر صدیق بڑے ہیں؟ وہ تو ہیں بڑے، صحابہ کرام تو ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ۔ بھائی صاحب یار رکن یمانی کو ہاتھ لگانا جا کے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ابو بکر صدیق جب بڑے ہیں اور احمد رضا خان چھوٹے ہیں تو ہمیں تو بڑے کی بات چاہیے نا، چھوٹے کی بات تو نہیں لینی۔ ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو لیکن مجھے دلیل چاہیے نا بھائی۔ سب ابھی تو عالم لوگ دلیل دیں گے نا، آپ یہاں پکڑ کے کیا دلیل آپ کو جو سنایا، سنیے آپ کو جو کسی عالم سے بات، اب آپ جو بات کہہ رہے ہو، آپ جو بات کہہ رہے ہو تو بغیر دلیل کی کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر احمد رضا خان نے کہا ہے، کیا وہ بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، جو احمد رضا خان سے بڑے مسلمان ہیں؟ اور پھر اس کے پہلے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کیا ان لوگوں نے وہ بات کہی جو احمد رضا خان نے؟ وقت جب حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے، اپنی شہزادی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بلایا، بلانے کے بعد وصیتیں کی ہے، علی کو بلاؤ، کہاں ہے علی؟ حضرت علی کو اطلاع دی گئی، مولا کائنات آتے، آپ کہتے ہیں علی میری بڑی خواہش ہے کہ میں رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جاؤں، تو مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا، مگر علی سنو مجھے غسل آپ ہی دینا، خوشبو میں وہی عطر استعمال کرنا جو رسول اللہ کے لیے کیا تھا آپ نے، اسی کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے جس کنویں کے پانی سے رسول اللہ کو غسل دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں وہی ہاتھ میرے غسلوں میں ہو جو رسول اللہ کو جن ہاتھوں نے غسل دیا ہے، اور جب میرا کفن وغیرہ سب تیار ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ چکو، رسول اللہ کے روضے کے باہر لے جانا اور پہلے سرکار سے اجازت لے لینا۔ عقیدہ دیکھو، سرکار حیات ہے، رسول سے اجازت لے لینا، آقا اجازت دے تو سرکار کے پہلو میں دفن کرنا، اجازت نہ دے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے وصیت پہ یوں ہی عمل کیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، جنازہ تیار ہوا، حضرت علی کے الفاظ ہے کہ ہم جنازہ حضور کے روضے پہ لائے، سرکار کے روضے کا دروازہ بند تھا، فقلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں حضرت علی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکرین، اللہ کے نبی ابو بکر ہے، ابو بکر آئے ہیں، مستاذن فرأیت الباب قد تفتح، یہ اجازت چاہتے ہیں، علی کہتے خدا کی قسم ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ روضے رسول کا دروازہ خود بخود کھلا، وسمعت قائلا یقول، اور ہم نے قبر سے یہ آواز سنی ادخل الحبیبی الی حبیبہ، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَىٰ حَبِيبِ مشتاق، اس لیے کہ حبیب بھی اپنے حبیب سے ملنے کا بہت مشتاق ہے۔ دروازہ کھلا ہے، آواز آئی ہے، حبیب کو حبیب سے ملا دیا گیا، اور شاعر نے کہا تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ کتنوں نے روایت لکھی، حوالے ذرا سن لیجئے، ابن عساکر نے لکھا ہے اس روایت کو تاریخ دمشق کے اندر، جلد 30 صفحہ 436، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لائے، تفسیر الکبیر جلد 21 صفحہ 28، سورہ کہف آیت نمبر 9 کے تحت اس روایت کو لکھتے ہیں۔ اور حضرت، یہ نام تو مجھے بڑا پسند ہے یار، سبھی پسندیدہ ہے، سب میرے امام سروں کے تاج ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے کہ لینے میں ہی تھوڑے سے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں، شہزادہ رسول سمنا کا شہزادہ لکھ رہا ہے، ان کی لطائف اشرفی صفحہ نمبر 556۔ امام اسقلانی اس کو لسان المیزان میں لاتے ہیں، جلد 5 صفحہ 62۔ امام عبد الرحمن جامی اپنی کتاب نفاست الانس میں لاتے ہیں، صفحہ 169۔ امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 492۔ امام برہان الدین حلبی لا رہے ہیں اس کو سیرت الحلبیہ میں، جلد 3 صفحہ 450۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا فتاوی عزیزی جلد 2 صفحہ 146 کے اوپر۔ اتنے سارے محدثین کے میرے اور بھی حوالے ہوں گے جو میری نظر میں اب تک نہیں آئے، جتنے آئے میں نے بیان کر دیے، جتنے تھے وہ میں نے ڈھونڈ کے نقل کر دیے، میرے خیال سے 8 میں نے حوالے بیان کیے، یہاں 8 کتابوں میں کم از کم یہ موجود ہے ہمارے اہل سنت کے اکابرین کی
کہ روض رسول کا دروازہ کھلا ہے، آواز آئی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو، حیات النبی بھی پتا چلی، ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی پتا چلا، ابو بکر سے نبی کی محبت کیا ہے وہ بھی پتا چلا۔ 12 جمادی الاخر 13 ہجری بروز منگل 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔